بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ ناظرین، آج ایک اسپیشل موضوع پر ڈسکس کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر محمد واجد کمال صاحب کو، جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ہیومن مالیکولر جینیٹکس میں، چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ زوالوجی اکاڑا یونیورسٹی میں، ڈائریکٹر ہیں آئی پاس اینڈ ڈائریکٹر سیب ہیں۔ میں ڈاکٹر محمد واجد کمال صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اور اس میں بے شمار قسم کے جانور، پودے اور دوسری چیزیں رکھی ہیں، تو دنیا میں بے شمار قسم کے جانور ہونے کے ناطے سے پاکستان کے اندر آج جس جانور پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، سانپ کو عمومی طور پر بڑا زہریلا اور انسان دشمن جانور گردانا گیا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ دنیا میں سانپوں کی ہزاروں اقسام ہیں، پاکستان میں ان کی کتنی اقسام ہیں؟ جی، ایک تو آپ کو اقبال صاحب یہ بات بڑی واضح کر دوں کہ سانپ بالکل انسان دشمن نہیں ہے۔ سانپ جو ہے وہ کروڑوں اربوں ڈالر کا غلہ جو ہے وہ چوہوں سے بچاتے ہیں، چوہوں کو کھا کر ان کی تعداد کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ سانپ انتہائی اہم انسان دوست ہے۔ ان کا تشخص جو ہے وہ بڑے برے طریقے سے جو ہے وہ ان کو دیکھا گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے اقسام کا پوچھا ہے، تو پاکستان میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو پاکستان کے اندر جو ہے 52 اقسام کے سانپ خشکی کے کہا جاتا تھا اور 14 اقسام کے سمندری سانپ کہا جاتا تھا۔ اچھا، سمندری سانپ سارے کے سارے بے تحاشا زہریلے ہیں اور پانی کے سانپوں سے زیادہ زہریلے ہیں، 14 کے 14 سانپ زہریلے ہیں، جبکہ جو 52 سانپ ہیں ان 52 سانپ میں جو خشکی پر پائے جاتے ہیں 4 پانیوں کے ہیں، میٹھے پانیوں کے ہیں اور وہ بھی غیر زہریلے ہیں۔ تو ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس 13 اقسام زہریلے سانپوں کی ہیں، 39 اقسام جو ہے وہ غیر زہریلے سانپوں کی ہیں۔ تو خشکی پر پائے جانے والے سانپوں میں سے 75% سانپ جو ہیں وہ غیر زہریلے ہیں، اور وہ سانپ جب کاٹتے ہیں ان کے کاٹنے سے جو ہے 75% سانپ جو غیر زہریلے ہیں ان کے کاٹنے سے جگہ پر سوزش ہو سکتی ہے، متلی آ سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، وومٹنگ ہو جائے، بندہ بیہوش ہو جائے، مگر اس سے موت نہیں ہوتی۔ تو وہ سانپ جو ہے غیر زہریلے ہیں۔ البتہ جو 13 اقسام کے سانپ ہیں ان میں سے 4 اقسام جو رسل وائپر ہے، ساسکیل وائپر ہے، یہ جو کریٹ ہے، کالا سانپ ہے، یہ جو پنجاب کے اندر پائے جاتے ہیں یہ زہریلے ہیں۔ زیادہ پھر وائپر کے خاندان سے سانپ جو ہے، وائپر کا سارا خاندان زہریلا ہے، اور وائپر کے خاندان کے سانپ جو ہے یہ بلوچستان کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو سانپ ہیں ان میں سے صرف 75% انسان دوست سانپ ہیں جو زہریلے نہیں ہیں۔ سارے سانپ تو انسان دوست ہی ہیں جی، اوورال۔ جی، سب کو انسان دوست کہا جائے، اس لیے اس زہر سے ابھی تک ہم نے بہت سارے کام اس پر تحقیق باقی ہے۔ بے شمار جو ہے نیوروٹاکسن پر کالا کے جو ہے کہ انہوں نے اپنا جو ہے کالا سانپ سے انہوں نے جو نیوران پر افیکٹ کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس، اس میں سے کوئی 300 کے قریب انگریڈینٹس جو ہے جرمنی کے اندر ان کو آئسولیٹ کیا گیا ہے۔ تو اس میں سے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ زہریلے سانپ کون سے ہیں اور ان کی علامات کیا ہیں، کس طرح سے پتہ چلتا ہے؟ سانپوں کے خاندان میں پاکستان کے اندر جو ہے الاپیڈی اور ویپریڈی، یہ 2 اپنا فیملیاں ہیں، ان کی نسلیں ہیں جو زہریلی ہیں۔ الاپیڈی کے اندر صرف کالا سانپ ہے اور کریٹ ہے، جبکہ وائپریڈی کے اندر پھر مختلف قسم کے وائپر سانپ آ جاتے ہیں۔ ان وائپر سانپ جو ہے وہ نسبتاً کم زہریلے ہیں، اور جبکہ سنگچور جو ہے سب سے زہریلا سانپ ہے ہمارے خشکی کا۔ مگر میں نے پھر ایک مرتبہ کلیئر کر دوں کہ جو سمندروں میں 14 اقسام کے سانپ ہیں وہ وائپر سے بھی ایسے کریٹ سے بھی زیادہ زہریلے ہیں۔ سب سے زیادہ خشکی کا زہریلا سانپ جسے سنگچور کہتے ہیں وہ ہے، اس کے بعد کالا سانپ ہے، پھر جو ہے وائپر سانپ جو ہے وہ ان کی باری آتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ سنگچور سب سے زہریلا سانپ ہے، ظاہر ہے اس کی زہر کی وجہ سے وہ کاٹتا ہے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ سانپ بار بار اپنی کیچلی اتارتا ہے، یا جسے عمومی طور پر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کنج اتارتا ہے،
تو یہ سال بعد اتارتا ہے، اس کی ڈیوریشن کیا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، کم اتارتا ہے، اس کے بارے میں؟ ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کینچلی اتارنے کا عمل جو ہے سلو ہوتا جاتا ہے۔ سانپ جب جسم بڑھاتا ہے تو اس کی جو اوپر والی کینچلی ہے وہ نہیں بڑھتی، جس کے اندر اس کا جسم گھٹا رہتا ہے، پھر کرتے کرتے اس کی آنکھوں کا فلوئڈ جو ہے وہ جو چھلکے ہوتے ہیں باہر کینچلی کے ان کے اوپر آ جاتا ہے، اسے دھندلا دکھائی دیتا ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیم اندھا ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ قابل رحم حالت میں بھی ہوتا ہے۔ سانپ پھر پانی کے کوئی بھی سورس کو ڈھونڈتا ہے اور اس پانی میں جا کر اپنی کھال کو گیلا کرتا ہے اور پھر اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ رگڑ کر اتارتا ہے، اور پھر اس کا سائز، پھر وہ کیچلی جسم بڑھتا ہے، پھر اس کیچلی کے اندر پورا نہیں آتا، پھر وہ اگلے مرتبہ پھر اس کیچلی کو اتارتا ہے۔ یہ عمل جو ہے رفتہ رفتہ سلو ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی یہ میوزیم کے سانپوں کو رکھتے ہیں، سانپوں کے جو عجائب گھر ہیں، سنیک ہاؤس ہیں، اس کے اندر ان لوگوں کو یہ بڑا واضح جو ہے انسٹرکشن ہوتی ہے کہ وہ پانی ضرور رکھیں گے، اس لیے کہ سانپ کو جب کیچلی اتارنے کی ضرورت ہو وہ مانگے گا تو آپ سے نہیں، تو تاکہ وہ اپنی جو ہے کیچلی اتارتے وقت کسی سخت چیز کے ساتھ اپنا جسم رگڑ کر زخمی نہ کر لے، تو ان کے لیے جو اچھے سنیک ہاؤس ہیں ان کے اندر پانی کا بھی انتظام کیا جاتا ہے کہ اپنی جلد کو نرم کر کے کسی کی چیز کے ساتھ رگڑ کر وہ اپنی کیچلی جو ہے وہ اتار سکے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ سانپ کیچلی اتارتا ہے، اپنے جسم کو نرم کرتا ہے، پانی کی اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ کیا سانپ سنتے بھی ہیں؟ اگر عمومی طور پر ہے کہ سانپ سنتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں سانپ نہیں سنتے۔ اگر سنتے نہیں ہیں، کانسیپٹ ہمارا کہ اگر سانپ نہیں سنتے، تو عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب ایک جوگی بین بجاتا ہے تو دیکھا گیا سانپ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ کنڈیشن کیوں ڈیولپ ہوتی ہے اگر وہ سنتا نہیں ہے؟ تو اگر سنتا ہے تو پھر بھی وضاحت کیجئے گا اس کی۔ جی بالکل، یہ صریحاً جو ہے غلط ہے کہ سانپ سنتے ہیں۔ سانپ سنتے نہیں ہیں، سانپ محسوس کرتے ہیں۔ جیسے میں بیٹھا ہوں، کوئی پیچھے آگے ہاتھ لگائے تو میں محسوس کروں گا، یا کوئی نوکدار چیز سے بوئے میں محسوس کروں گا۔ مگر سانپوں کے جو جبڑے ہیں، نیچے والے جبڑے میں نروز ہوتی ہیں، وہ زمین کے ساتھ لگا کر رکھتا ہے، تو چلنے کی جو آہٹ پیدا ہوتی ہے اس آہٹ کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اور فزکس یہ کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ سالڈ کے اندر جو ہے ویو زیادہ تیزی سے موو کرتی ہیں۔ جو ہم بول رہے ہیں یہ ویو آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، ان کی سپیڈ سلو ہے، سالڈ میں تیزی سے موو کرتی ہیں۔ تو سانپ جو ہے وہ اس سے محسوس کرتا ہے، آہٹ کو سنتا بالکل نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جوگی جو ہے، تو یاد رکھیے گا ہمارے جو 66 اقسام کے میں نے سانپ آپ کو بتائے، جوگی الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، وہ صرف ایک سانپ کو ہی کھڑا کر سکتا ہے، وہ کالا سانپ ہے۔ وہ جوگی کی بین کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ جو زولوجسٹ ہیں، ایوولوشنری بایولوجی کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے وہ گھاس میں چلتا تھا۔ اب بھی یہ سانپ جو ہے جہاں پر بارش ہوگی، جہاں پانی ہوگی، کالے سانپ نے وہیں رہنا ہے۔ جب انسان نہیں تھا، آج سے لاکھوں سال پہلے، کروڑوں سال پہلے، تو سانپ جو ہے وہ ٹال گراس کے اندر چلتا تھا، کیونکہ بارشیں ان علاقوں میں ہوتی تھی، پانی ہوتے تھے۔ وہ چلا، پھر کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، اس نے اپنا علاقہ دیکھا، پھر وہ چل پڑا، پھر کھڑا ہوا۔ تو بار بار ایوولوشنری جو ہسٹری ہے اس کے اندر جو ہے یہ ایسا عمل آیا، وہ جس کو فن بھی ہے، اس کی کوئی 300 رب ہیں جو اس سوڑ کو بناتی ہیں۔ وہ وجہ ہے جوگی کا، اگر جوگی ہے اتنا ہے تو پھر وہ کم از کم جو ہے باقی جو اپنا ہمارے سانپ ہیں 66 ٹوٹل بنتے ہیں، 52 خشکی کے اور 14 سمندری پانی کے، تو ان میں سے کسی اور کو کالے سانپ کے علاوہ کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ تو یہ جو جوگی کہتے ہیں کہ ہم سانپ کو بل سے باہر نکال دیں گے، سانپ بل سے باہر بالکل آ جائے گا، مگر جوگی کی بین کی آواز پر نہیں آئے گا۔ اس کے اندر جوگی کا ٹیکٹس انوالو ہوتے ہیں۔ ایک تو جیسے بھی اریٹیشن کرنے والی سبسٹانس ہے، گوگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سانپوں کو یہ اریٹیشن کرتا ہے، لوگ اس کی دھونی بھی دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے انسانوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس ہے، وہ لوگوں کو منتشر کرتی ہے۔ اسی طرح سے وہ جو ہے کوئی بھی ایسا سبسٹانس جو ان کے لیے پنجنٹ ہوتا ہے، اس کا وہ جوگی استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض کا تو وہ بین بجاتے ہیں نا، بل کے اندر لے جاتے ہیں، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں سانپ کو سنا رہا ہے، ایکچولی اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ویپر اڑ کر جائیں، اس اریٹیشن کاز کریں اور سانپ جو ہے وہ باہر آئے۔ تو وہ جوگی کرتے یہ ہیں کہ گھر کے قریب کوئی سوراخ دیکھتے ہیں، گیٹ کے ساتھ لگا دیوار کے ساتھ، تو اس میں سانپ ڈال دیتے ہیں اور جا کے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے گھر میں سانپ ہے، میں نکال دیتا ہوں، اگر میں نہ نکال سکا تو آپ کو 5000 پیسے دوں گا۔ اب وہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھی میرے بچے ہیں، سانپ کاٹ لے گا، بہتر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نکال لیں۔ وہ جو ہے
وہاں پر جوگی کا بھاؤ تاؤ شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ مجھے کتنے دیں گے نکالنے کے. وہ پھر جو جب بندہ جتنا قابو آ جاتا ہے جوگی اس کو جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ قابو کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے اپنا عمل شروع کرتے ہیں. وہ جو سانپ باہر آتا ہے بین پر بالکل نہیں آتا. میں نے تو 50 مرتبہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, کوئی بھی کر لے. وہ کیا کالے سانپ پر ہے. کالے سانپ یہ واحد سانپ ہے خشکی کا شاید ہمارے پاکستان کے اندر جس کی دن کو نظر انتہائی کمزور ہوتی ہے اور اس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے. اس کے سامنے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا دن میں یہ کالے رنگ کا ہے, گورے رنگ کا ہے, ایشیائی ہے. اس کو سائے سے نظر آتے ہیں کہ اچھا اس کا سارا ہے, یہ بازو ہے, تو یہ کوئی انسان ہے. اور رات کو الٹ ہے. 2 طرح کے سیل ہوتے ہیں آنکھوں میں, راڈ اور کون. تو اس کے اندر رات کو ویژن دیکھتے ہیں, دن کو یہ نظر ان کی کون نہ ہونے سے دن کو انتہائی کمزور نظر ہوتی ہے. ان کو دن کو سائے نظر آتے ہیں. مگر ان میں راڈ سیل جو ہے وہ بہت زیادہ وہ تعداد میں ہے اور رات کو یہ بڑا ہی اپنا گہری نظر سے دیکھتا ہے. اس کی نظر بڑی فاسٹ ہوتی ہے اور سانپ جو ہے یہ جو ہے بڑی کوئکلی رات کو اٹیک کرتا ہے. رات کو بالکل دن کے برعکس ہے. رات کو اس سے بچنا چاہیے اور خوب ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا بہادر سانپ ہے. جتنے بھی سانپ آتے ہیں وہ جو شناخت ہم ڈاکٹروں کو بتاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ اگر چبائے جانے کا نشان ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ کالے سانپ نے کاٹا. اتنا بہادر ہے. باقی سانپ کاٹتے ہیں, زہر ڈالا اور بھاگ گیا. یہ اس اپنے زخم کو چباتا بھی ہے. اگر چبائے جانے کا نشان ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو زہریلا جو ہے وہ سانپ جو ہے وہ سمجھیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ رات کو سانپ زیادہ دیکھ سکتے ہیں, زیادہ کلیئر انہیں بھی نظر آتا ہے, تو یہ بھی بتائیے گا کہ سانپ انڈے دیتے ہیں یا بچے دیتے ہیں؟ سانپ جو ہے یاد رکھیے گا صرف اور صرف انڈے دیتے ہیں اور بعض سانپ ہے وہ اپنے انڈے پیٹ میں رکھ لیتے ہیں. وہ جب ان کا شیل ٹوٹتا ہے انڈے کا تو وہ جو لیکوڈ ہے وہ اریٹیشن کاز کرتا ہے. بچے جو ہے جسم سے باہر آتے ہیں تو سانپ جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈے بھی دیتے ہیں بچے بھی دیتے ہیں. وہ جو بچے ہیں وہ ایکچولی انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں. سانپ انہیں انڈوں کو باہر نہیں رکھتے بلکہ اپنی باڈی میں ہی رکھ لیتے ہیں اور وہ وہیں پر ان کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ مکمل ہوتی ہے تو جسم سے باہر آ جاتے ہیں. دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ سانپ جو ہے عمومی طور پر جیسے دیکھا جاتا ہے ڈاگ باہر بہت زیادہ زبان باہر نکالتا ہے, تو سانپ بھی بار بار اپنی زبان باہر نکالتا ہے پھر اندر لے جاتا ہے, باہر نکالتا ہے پھر اندر, اس کی کیا وجہ؟ ڈاگ کے تو کیونکہ جسم میں پسینے کے گلینڈ نہیں ہوتے, وہ زبان کے ذریعے جو ہے وہ پسینے والا کام لاتا ہے, وہ ہر وقت زبان باہر نکالے رکھتا ہے. سانپوں میں یہ ہوتا ہے زبان نکالتے ہیں پھر اندر لے جاتے ہیں. ایکچولی سانپ جو ہے وہ ناک سے نہیں سونگتے بلکہ وہ زبان سے مدد لیتے ہیں. دیکھیں ناک بھی ہمارا گیلا ہے, زبان بھی گیلی ہوتی ہے, تو سانپ جب زبان باہر نکالتا ہے تو اس پر کیمیکل جو ہے وہ لگ جاتے ہیں ذائقے کے, اور جب زبان کو جب اندر لے کے جاتا ہے وہ نرو جو ہمارے نتنوں میں ہوتی ہیں, سانپ کے اوپر ایک گڑا ہوتا ہے جس کو جیکبسن آرگن کہتے ہیں, اس وہاں ہوتی ہیں. جیکبسن آرگن میں ہونے کی وجہ سے وہ جب زبان وہاں لگاتا ہے تو کیمیکل ذائقے کے وہاں لگتے ہیں, اس کو ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے. اب سانپ جب زبان اندر لے گیا تو ماحول سے اس کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ ماحول سے رابطہ پھر برقرار رکھنے کے لیے زبان باہر نکالتا ہے, پھر وہ اندر لے جاتا ہے, پھر اس کا رابطہ ماحول سے ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو بار بار زبان اندر باہر لے جانا یہ فیشن کے لیے یا انسان کو ڈرانے کے لیے یا حملہ کرنے کے لیے بالکل نہیں ہوتا. سانپ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے مدد لیتا ہے سونگنے میں. اس کی سونگنے والی نرو جو ہے ناک میں نہیں ہوتی, اوپر والے جبڑے میں گڑا ہوتا ہے, جیکبسن آرگن وہاں ہوتی ہے, اس لیے وہ بار بار زبان باہر نکالتا ہے. یہ اس کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی مجبوری ہے کہ بار بار اس کو زبان کو باہر نکالنا پڑتا ہے سونگنے کے لیے, باقی چیزوں کے لیے. یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان میں کیا کوئی ایسا سانپ ہے جو اپنی خاص کسی خصوصیت کی وجہ سے پوری دنیا میں پاپولر ہوا ہو؟ جس سانپ تو ہے اسٹڈی کے لیے پاکستان سانپ جو ہے وہ بڑی اپنا جو ہے نا ان کی اسٹڈی ان پر ہے, لٹریچر اویلیبل ہے. پارٹیشن سے پہلے جو ہے مختلف لوگوں نے, جرمن لوگوں نے کام کیا ہے. ہاں البتہ ایک سانپ جو ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا دوں, وہ امریکہ کی ایک کتاب ہے بایولوجی کی جو کہ یہاں ملر ہارلے آتھر ہیں, اس کے پاکستان کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اس کے اندر ایک سانپ کا, پاکستانی سانپ کا ذکر کیا گیا ہے. سانپ بیچارے جو ہے یہ باہر جس طرح ہم اپنے جسم کا درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ رکھتے ہیں, سانپ اس طرح درجہ حرارت برقرار نہیں رکھ سکتے. جو باہر کا ٹمپریچر ہو اس کے مطابق ان کے جسم کا درجہ حرارت ڈراپ ہو جاتا ہے. اگر باہر ٹمپریچر بڑھ جائے ان کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے. مگر یہ انڈین راک پائتھون ایک ایسا سانپ ہے دنیا کے اندر جس کی مادہ اپنے انڈوں کی یہ اژدھے کی دنیا کے اندر اژدھے کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. انڈین راک پائتھون جو اژدہا ہے
اس کی مادہ جو ہے وہ اپنے انڈوں کے گرد اپنے جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ 7.2 سینٹی گریڈ تک جو ہے بڑھا سکتی ہے، کیونکہ یہ اپنا باقی ہزاروں اقسام کے ریپٹائل ہیں اپنے جسم کا درجہ حرارت نہیں بڑھا سکتے، تو اس لیے اس مادہ کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لٹریچر کے اندر جو ہے وہ خاص اہمیت ہے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا عمومی طور پر اگر کسی بندے کو سانپ کاٹ جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہر سال اسے سانپ کاٹے گا، ایک تو یہ بھی بتائیے گا، ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ سانپ کے دو منہ ہوتے ہیں، دو سائڈیں ہیں اس کی، اس کے بارے میں کوئی؟ یہ جوگیوں نے جو ہے سانپ کو دو منہ سانپ کو مشہور کیا ہوا ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں جس کے دو منہ ہوتے ہیں، انسان بھی اس کو ظاہر ہے جو چیز انسان کو نقصان پہنچائے گی، انسان جو ہے ڈرتا ہوگا، انسان اس کے بارے میں جو ہے ایسے ہم جنوں کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتے ہیں تو ان کی کہانیاں انسان سن لیتے ہیں، اس لیے جوگی سے جب کہتے ہیں کہ دوسرا منہ دکھائیں تو وہ کہتا ہے جی کہ 6 ماہ کے بعد جو ہے دوسرا منہ کھلتا ہے۔ اب بندہ تو 6 منٹ نہیں سانپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا، تو 6 ماہ کون انتظار کرے؟ تو اس کی ٹیل ہی ہوتی ہے، وہ اس کا ڈیفنس میکانزم میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ ٹیل جو ہے وہ اس کا اپنا جو ہے نا وہ ٹیل ہی ہوتی ہے، اس کا الگ سے منہ نہیں ہے، وہ بالکل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ جو ہے ایک واقعہ بیان کر دوں، اب تو میرے وہ ساتھی بھی نامی گرامی ہیں ہو گئے ہیں، ہم لوگ پی آئی ڈی کے سلسلے میں جو ہے ضلع بہاول نگر میں تھے، تو ہم ڈارا والا سے چشتیاں کی طرف جو ہے وہ آ رہے تھے، یا ہارون آباد سے اپنا ڈارا والا کے درمیان تھے، یا ڈارا والا سے چشتیاں کے درمیان تھے، اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، کہ سڑک پر ایک دو منہ سانپ جو ہے وہ نظر آیا۔ اس کی بھی دو سپیشیز ہیں پاکستان کے اندر، ایک بڑا زور سے کاٹتی ہے اس لیے اس کا منہ چوڑا ہوتا ہے، سر بیلچے کی طرح ہوتا ہے، ریت کے اندر بڑی آسانی سے گھس جاتی ہے، ایک جو ہے اس کا دوسری کا پوائنٹڈ ہوتا ہے، تو ایک کو ایرکس جونائی کہتے ہیں، ایک کو کانولکولس کہتے ہیں، یہ دو اس کی سپیشیز ہیں ہمارے۔ ایک کاٹتی ہے بڑے زور سے، ایک بالکل نہیں کاٹتی، بے شک آپ جیب میں ڈال کے گھومتے رہیں اس کو سالہ سال رکھیں پیٹ کے طور پر، آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گی۔ تو واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ہم لوگ جا رہے تھے، میرے ساتھ جو ہے وہ پیٹر جان تھے، غالباً وہ آج کل نسٹ میں پرنسپل کے عہدے پر ہیں وہاں پر وائرالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایک آصف میر صاحب تھے وہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر ہیں، اور میں تھا، تو وہ ہمیں دو منہ سڑک کے اوپر نظر آیا، تو ڈرائیور نے گاڑی اس کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی، وہ بچ گیا، اس نے پھر ریورس کر کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی، وہ پھر بچ گیا، تو اتنی دیر مجھے نظر آیا تو میں جو ہے نا اتر گیا، تو لائٹ میں نا، تو میں نے کہا میں اس کو اٹھا کے لاتا ہوں۔ میں جب جا رہا تھا مجھے یاد ہے جھکا ہوا تھا اس کو پکڑنے کے لیے، تو مجھے آوازیں آ رہی تھی، وہ پیٹر جان کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کے واسطے آپ اس کو نہ پکڑے، اگر آپ کو کاٹ لیا تو رات کے 2 بجے ہم آپ کو کہاں لیے پھریں گے۔ کام بھی ہم اس طرح کرتے تھے، رات 12 1 2 فیلڈ میں ہمارے ہوتے تھے، تو خیر میں پکڑ کے لایا، تو میرا تھا کہ جا کے وہاں اپنا چشتیہ کالج میں پروفیسر بلال صاحب میرے دوستوں میں سے تھے، انہیں دے دوں گا، وہاں پر میوزیم میں بچے اسٹڈی کر لیا کریں گے، کچھ نوٹ ووٹ لکھ دیں گے۔ تو وہ اب جو ہے انہوں نے کہا جی کہ نہیں اس کو نہیں اندر لانا، اس کو آپ باہر پھینکیں، تو اب تھوڑا سا شیشہ انہوں نے نیچے کر لیا، تو میں اپنا پھر ایک اور فرمائش کی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں پھینک دیں، جب فرمائش کی تو میں نے کہا کہ چلیں یار میں پھینک دیتا ہوں، تو ساتھ ہی دوسری فرمائش انہوں نے یہ کر دی کہ اس کو سڑک پر پھینکنا تاکہ اس کے اوپر سے گاڑی چڑھا دیں۔ میں نے کہا یار یہ غیر زہریلا ہے، تو دنیا میں وہ اپنی زندگی میں وہ ایک خوبصورت سین دیکھنے سے محروم ہو جاتا اگر میں اس کو سڑک پر وہ کرول میکانزم کے لیے چھوڑ دیتا کہ گاڑی اس کے اوپر سے گزارو۔ میں سڑک کے ساتھ جو ہے وہ ریت دا علاقہ تھا سینڈی، وہاں اس کو چھوڑا، وہ تھوڑی دیر بعد جسم کو اس طرح ہلا کے وہ ریت کے اندر غائب ہو گیا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ جب میں ڈیزرٹ میں جایا کرتا تھا MSc کے فوراً بعد سانپوں کو دیکھنے کلیکٹ کرنے، تو اس وقت میں دور سے ٹارچ بند کر لیا کرتا تھا کہ لائٹ دے کے سانپ بھاگ نہ جائے، تو جب وہاں پہنچتا تھا لائٹ آن کرتا سانپ غائب ہو جاتا، پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ اچھا وہ اس طرح ریت کے اندر بھی جو ہے وہ چلے جاتے ہوں گے۔ اور دوسرا ایک کوشچن بڑا امپورٹنٹ آپ نے کیا کہ سانپ ہر سال کاٹتا ہے، ایک بات یاد رہے کہ یہ تو تصدیق کر دی کہ اگر سانپ غیر زہریلا ہوگا تو اگلے سال کاٹے گا نا، تو اس کے بارے میں پاکستان کے سب سے بڑے ایکسپرٹ سانپوں کے جو ہیں پروفیسر شریف خان، جب میں امریکہ گیا تو میں نے ٹیلی فون پر ان سے پوچھا، اس وقت وہ میامی میں تھے، اس کے بارے میں ڈسکس کیا کہ سانپ ہر سال کاٹتا ہے، تو وہ میں بھی ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں سے جو شدید محنت کروائی جاتی ہے، گرمیوں میں محنت نہیں کر سکتے، تو وہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں سانپ نے کاٹ لیا ہے، کچھ 90% لوگ تو وہ ہیں۔ اب اس پر تحقیق کرنے کی بات ہے کہ مجھے تو ایک ایویڈنس ملا ہے کہ اس میں دنیا میں یہ ایویڈنس موجود ہے، 100% موجود ہے کہ مادہ کے جسم سے خوشبو نکلتی ہے جس کو نر جو ہے محسوس کر کے وہ سونگھ کر
وہ ملاب کے لیے جو ہے پہنچ جاتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر ریک شائن اور رچرڈ شائن دونوں نام سے اس کی کتاب ہے سنیکس آف آسٹریلیا، اگر وہ پڑھنا چاہے تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح سے کہ اپنا جو ہے نا وہ ڈارون جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ جب وہ جا رہا تھا تو ایک سانپ جو ہے کسی کے چیز نیچے کچلا گیا، وہ فیمیل تھی اور میل سانپوں کا ایک پورا کمبل وہاں پر پائل کہ وہ میل سانپ اتنے زیادہ آ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کمبل پڑا ہو. وہ فیمیل سے ملاپ کرنے کے لیے وہ آئے ہوئے تھے وہ اس کی خوشبو پر. ایک تو یہ ہے کہ وہ مادہ جب کاٹتی ہے تو اپنی سمیل جو ہے وہ اپنے گلینڈ کے ذریعے انسان میں منتقل کر دیتی ہے. وہ پسینے سے آہستہ آہستہ ڈیلیوٹ ہوتی جاتی ہے، جو ڈاکٹر شریف خان صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی ہے، اور ڈیلیوٹ ہوتی جاتی ہے. اور وہ ہر سال فرض کرے ایک بندہ جو ہے وہ لاہور میں تھا، پھر وہ چلا گیا ملتان میں کہ کسی قصبے میں، اب اسی نسل کا سانپ وہاں ہے، بندے نے جوتی اتاری اس میں پسینے سے، اب وہ پسینہ آیا، وہ خوشبو تھی مادہ کی اس کے پسینے میں، جب مادہ نے کاٹا تھا اس کو ڈال دی. اب وہ جو ہے وہ سانپ نے اس کی چارپائی کے گرد گھومنا شروع کر دیا، کبھی وہ جوتے میں، جیسے اس نے پاؤں نکالا تو اس نے کاٹ لیا. اس طرح سے یہ میری تائید ایک ہی جگہ ہوئی تھی کہ ایک جگہ پر اس طرح ٹیچروں کا ٹریننگ کورس تھا، تو میں ٹیچروں کے ٹریننگ کورس میں جاتا تھا. ان کو 3-4 جو ہے وہ بڑی ضروری انفارمیشن تھی دینے کے لیے. اپنے پیسوں سے میں گیا ٹریننگوں پر، مختلف پورے پنجاب کے اندر گیا، تو ان کو میں یہ کہ سانپ جو ہے وہ بین کی آواز نہیں سنتے، سانپ کیسے سونگتے ہیں، یہ باتیں میں ان کو بتاتا تھا. تو اس کے دوران ٹیچر پھر سوال کرتے تھے. تو ایک ٹیچر نے میرے اتنا جواب دیا جب میں نے بتایا کہ وہ مادہ کاٹتی ہے، اس طرح نر سانپ آ جاتے ہیں اس جگہ پر اپنا جہاں انہیں خوشبو آتی ہے مادہ ہوتی ہے. تو اس نے یہ کہا کہ کہتا جی اچھا، ٹیڈی بکڑالا کے وہ ٹیچر تھے، یہ غالباً سہاوا کا قصبہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سر مجھے اب سمجھ آ گئی کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک سانپ مارا، تو صبح ہم نے دیکھا تو وہاں 11-12 سانپ تھے کافی. کہتے جی کہ وہ کوئی بابا تھا تویز دیتا تھا، ہم تویز لے کے آئے تو پھر رات اگلے دن پھر وہاں سانپ ہو. وہ 3 دنوں کے بعد میری بیوی کو میں نے کہا اس جگہ کو ہم دھوئیں اچھی طرح، کہتے دھونے کے بعد وہ سانپ وہاں نہیں آئے. تو وہ اب یہ ہے کہ اس کی رینج پر، کہ اس کی رینج کہاں پر ہے، یہ کوئی پی آئی ڈی کا اسٹوڈنٹ، کوئی ایم فل کا اسٹوڈنٹ، یہ ایک تحقیق طلب ہے کہ وہ سانپ سے پیشیز ہے تو کہاں کا ہے. تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ فیمیل جب کاٹتی ہے تو اپنا لعاب ڈالتی ہے، تو میل اس کی تلاش میں آتے ہیں، وہ اس کو کاٹتے ہیں. یہ جو ہے اس کے بارے میں ہے. اب اس کی رینج کہاں تک ہے، اسی پیشیز پاکستان میں ہے، تو یہ جو ہے الگ ایک تحقیق طلب معاملہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ نے بتایا کہ یہ ایک تحقیق طلب بات ہے کہ وہ اس کی جب کاٹتا ہے تو اس کے اوپر زہر اپنا چھوڑتا ہے، جی اپنا گلینڈ سے رطوبت اندر انسان میں داخل کر دیتا ہے، اس کے اندر اس کی خوشبو اس کی پیدا ہوتی ہے. تو یہ بھی بتائیے گا زہریلے سانپوں کی شناخت کیسے کی جا سکتی ہے، کیسے ہم شناخت کریں گے کہ یہ زہریلا سانپ ہے؟ یہ ضلع رحیم یار خاں میں اپنا شیخ زید ہاسپٹل میں نے ڈاکٹرز کو ایک لیکچر دیا تھا. ڈاکٹر مشتاق مرحوم میرے پاس آئے تھے، وہ اسپیشلائزیشن کر رہے تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی. تو میجر صاحب تھے وہاں پر، بڑے مشہور نامی گرامی میجر صاحب تھے، تو ان کا وہ وارڈ تھا. تو میں وہاں، وہ میرے پاس آئے، انفارمیشن لیتے رہے اپنے لیکچر کے لیے. لاسٹ میں پھر ہم نے یہ طے پایا کہ سانپوں کی شناخت جو ہے وہ میں بتاؤں گا ڈاکٹر کو، اس لیے کہ ہمارے جو لٹریچر پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ یورپ کے سانپ ہیں. تو میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ سانپوں کی شناخت بتا دوں گا. اپنا وہ ڈاکٹر مشتاق مرحوم جو تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے جو ہے وہ جیسے جیسے میڈیکیشن اس کی چینج کرتے گئے، انہوں نے میڈیکیشن پر بات کی. وہ اس کی کلینکل سمٹم جو تھی وہ خاتون کے پاس تھی. تو میں نے اپنا ان ڈاکٹر کو یہی بتایا کہ آپ 3 طریقوں سے جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں زہریلے سانپوں کو. ایک تو ان کے سانپ کوئی مار کر لے آئے جو کہ بہت کم ہے، وہ کوئی 100 میں 1 یا 2 یا 3-4 واقعات ہو سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر ہمارے اتنے ایکسپرٹ تو نہیں ہے. وہ بڑا آسان ہے، پنجاب کے اندر تو بہت ہی آسان ہے، اس لیے کہ جن بھی سانپوں کے سر جو ہے وہ دھڑ سے واضح ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے زہریلے ہیں، اور پاکستان کے اندر ان کا تعلق وائپریڈی خاندان سے ہے. تو اگر سر ڈائمنڈ شیپ ہو، ہارٹ شیپ ہو اس کا ہیڈ جو ہے، تو سمجھ جائیں کہ سانپ زہریلا ہے. ایک دوسرا، کالے سانپ کو ہر بندہ پہچانتا ہے، کالے سانپ کی پہچان بھی. تیسرا رہ گیا سنگ چور. سنگ چور کی ایسی پہچان ہے جو کسی اور سانپ کے پاس نہیں ہے. جیسے ہمارے انگلی میں یہ نشان ہے پوروں کے، اس طرح سے اس کے اوپر والی سائڈ پر جو ہے سر کا اتنا ایک حصہ چھوڑ دیا جائے تو پیچھے سے نشان شروع ہو جاتے ہیں.
بالکل اس طرح کے نشان ہوں گے، مگر وہ سفید ہوتے ہیں اور جو ان کے جسم کا رنگ ہوتا ہے ڈیپ پرپل ہوتا ہے، لگتا کالا ہے، دھوپ میں دیکھیں تو وہ ڈیپ پرپل کلر ہے. تو وہ اس طرح کے نشان اور کسی سانپ میں نہیں ہے. جس طرح کہ یہ بالکل اس طرح اپنا لائن سفید کلر کی چلتی ہے اس کے ڈیپ پرپل رنگ پر، اس کو بھی پہچاننا بڑا آسان ہے. اسی کو ہی سانگچور کہتے ہیں، اسی سے لوگ ڈسیو ہوتے ہیں. اس کے دانت بہت فائن ہوتے ہیں. بہت سارے زہریلے سانپ جس کو بھی کاٹیں گے وہاں پر دو بڑے بڑے نشان ہوتے ہیں جن کو فینکس کہتے ہیں. زہریلے سانپوں میں ہمیشہ فینکس ہوتے ہیں، فینکس کے ذریعے سانپ اپنی زہر منتقل کرتا ہے. جو غیر زہریلے سانپ ہوتے ہیں ان میں فینکس ہوتے ہی نہیں. تو جب وہ لگتے ہیں غیر زہریلے سانپ، دانت کے سانپ سارے کے سارے لگ جاتے ہیں اس طرح وقفے وقفے سے، جیسے گھوڑے کے پاؤں کا نشان ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کا جو ہے زخم دیکھیں ڈاکٹر، اگر وہ ہارٹ شو شیپ مارک ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سانپ غیر زہریلا ہے. اگر دو گہرے دانت ہیں اور تیزی سے ان سے خون رس رہا ہے تو پھر آپ اسے کہیں کہ سانپ جو ہے زہریلا ہے. ایک ہے کہ جب بندہ آتا ہے، ظاہر ہے ہمارے وہ یا نیوروٹاکسن ہے یا ہیموٹاکسن ہے یا سائٹوٹاکسن ہے ہمارے سانپوں کے زہر جو ہے، تو بندہ جب آتا ہے نا اس کے لڑکھڑاہٹ ہوگی یا کچھ وقت کے بعد اس کے سوراخ جو ہیں ان میں سے خون جاری ہو جائے گا، وہاں سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں. تو غیر زہریلا سانپ جب بھی کاٹے گا تو چھوٹے چھوٹے جو ہے دانتوں کے چھوٹے چھوٹے اس کے اوپر خون کے قطرے ڈراپلیٹس جو ہے وہ جمع ہو جائیں گے اور اس طرح کا وہ لگے گا جیسے گھوڑے کے پاؤں کا نشان ہو. اگر وہ ہارشو شیپ مار گیا تو سمجھ جائیں کہ سانپ غیر زہریلا ہے. اگر دو گہرے دانت لگے ہوئے ہیں جن کو فینک کہتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ زہریلا سانپ ہے. تو یہ تین طریقے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سانپ لے آئے، آپ اس کو دیکھ لیں یا کلینیکل سمپٹم سے اندازہ لگا لیں یا اس کے زخم اس کو دیکھ کر جو ہے آپ آسانی سے طے کر سکتے ہیں کہ سانپ غیر زہریلا تھا یا غیر زہریلا تھا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ سانپ کاٹ جائے تو اس کی ابتدائی طبی امداد کیسے دی جائے اسے، اور یا ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس کے لیے. احتیاطی تدابیر کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ جو ہے اس کو کا زخم دیکھیں کہ کیسا ہے. پھر اگر بلیڈ ہو تو آدھا انچ گہرائی رکھنی ہے، آدھا انچ جو ہے وہ چوڑائی، 1 انچ لمبائی، آدھا انچ اس کو کاٹ دینا ہے. اگر قریب خون کی کوئی نالی نظر آ رہی ہے تو پھر کٹ وہاں نہیں لگانا، ٹھیک ہے، اس جگہ کو ہلانا نہیں. نارملی سانپ جب کاٹتے ہیں تو مسلز میں خون ہوتا ہے، وہاں سے وہ رس کر خون کی نالیوں کی طرف جاتا ہے. تو وہ اگر موومنٹ نہیں ہوگی تو مسل کنٹریکٹ نہیں کریں گے، وہ زہر وہاں سے موو نہیں کرے گا، اسے کہیں ٹیشو نہ ہلائے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے تو ایک بڑا کرول میتھڈ ہوتا تھا کہ اس کو بڑا کس کے باندھ دیتے تھے، وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر جاتا تھا، لوگوں کے بازو کاٹنے پڑتے تھے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے. اب قریب بینڈیج آ گئی ہے تو وہ اپنا میڈیکل سٹوروں پر عام ہے، وہ لے کر اس کو زخم کے پیچھے سے، یہ جو ہمارا تھمب ہے ادھر جو ہے اپنا ریڈیس بون ہے، اس طرف جو النا بون ہے، ان کے درمیان میں جو ہے وہ خون کی نالیاں جو ہے وہ خون جا سکتا ہے. اس لیے یا اپنا اس حصے کو بھی باندھنا چاہیے، اس حصے کو باندھیں اور اس کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو کھولتے رہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھا جائے، کوشش کریں کہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر پیشنٹ ہر حال میں جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچ جائے. تو یہ جو ہے آپ کو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 75% سانپ غیر زہریلے ہوتے ہیں. زہریلے سانپوں کے بارے میں بھی یہ طے نہیں ہوتا کہ ہو سکتا ہے سامنے کاٹا اسے زہر ڈالنے کا موقع نہ ملا، ڈرائی بائٹ ہو گئی ہو تو یا زہر اس نے بہت کم انجیکٹ کیا یا کسی ایسی جگہ پر اگر تو وہ خون کی نالی میں اس کے فینگ لگ گئے وہ تو آنن فانن پھیل جائے گا. سپیشیز وہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں سانپ ہے بڑا زہریلا ہے جی، جیسے کاٹتا ہے موت ہو جاتی ہے. ایکچولی یہ کہ وہ زہر سانپ کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اس کے جو ہے وہ اگر گوشت میں اس نے کاٹا ہوا ہے تو آپ اس سے پیچھے جو ہے بازو کو یا ٹانگ کو جو ہے وہ باندھ دیں اور اسے جلد از جلد ہاسپٹل 2 سے 3 گھنٹے کے اندر پیشنٹ ہر حال میں ہاسپٹل جو ہے وہ ہونا چاہیے. سانپوں کا المیہ یہی ہے کہ زیادہ تر ہماری آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے، دیہاتوں میں بجلی کے ایشوز ہیں، پھر وہاں پر ہاسپٹل نہیں ہے. زہر جو ہے وہ فریج کے اندر اینٹی وینم رکھا جاتا ہے، تریاک جو ہے، اور وہ اپنا فریج عموماً شہروں کے ہاسپٹل کے اندر اویلیبل ہے. دیہاتوں میں آنے سے اس لیے دیر ہو جاتی ہے. جلد از جلد پہلا کام یہ ہونا ہے اس پیشنٹ کو لے کر آپ بھاگیں فوراً ہاسپٹل کی طرف، اور یہ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد جو ہے اس کے بازو کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہ بازو پر اگر کاٹا ہے، ہاتھ پر کاٹا ہے یا ٹانگ پاؤں پر کاٹا ہے تو وہ موومنٹ نہ ہو. جی ڈاکٹر صاحب، سانپوں پہ تو ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کر لی، ناظرین کو ہمارے پتہ چل گیا کہ سانپ کس طرح سے کاٹتے ہیں،
کیسے کاٹتے ہیں، ان کی اقسام کتنی ہیں اور زہریلے کتنے ہیں اور نارمل سانپ کتنے ہیں۔ ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں یہ جو چھپکلی ہے، اس سے کہتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ لوگ مر جاتے ہیں اور یہ اپنی دم توڑتی ہے، اس کا ایک ضرور بتائیے گا ہمارے ناظرین۔ یاد رکھیے گا کہ بالکل چھپکلی زہریلی، پاکستان کی چھپکلیاں زہریلی نہیں ہیں۔ جو ورلڈ میں ریکارڈ ہے گیلا مانسٹر ہے جو براعظم امریکہ کی طرف پائی جاتی ہے، ایک جو ہے کوماڈو ڈریگن ہے جو ملیشیا کی طرف ہے، انڈونیشیا ملیشیا ان جزائر پر ملتی ہے۔ جو کوماڈو ڈریگن ہے وہ زہریلی ہے اور وہ کوئی جو ہے اچھی خاصی جو ہے وہ لمبی، سب سے بڑی لمبی جو ہے وہ لیزرڈ کے اندر وہ لمبی لیزرڈ ہے، وہ زہریلی ہے یا گیلا مانسٹر ہے۔ باقی ساری کی ساری چھپکلیاں غیر زہریلی ہیں۔ پاکستان میں پائی جانے والی جو ہے وہ چھپکلیاں جو ہے وہ غیر زہریلی ہیں، یہ لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ اور میرے پاس دو بڑے سٹرونگ ایویڈنس ہے۔ ایک تو ابھی اپنا ریسنٹ ہمارے انڈکشن ہوئی ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ فیملی پوری جو ہے پروفیسر صاحبہ دودھ پی گئے تو جس میں چھپکلی گری ہوئی تھی مگر کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ وہ بتا رہی تھی کہ ہمیں تو ہاسپٹل بھی نہیں جانا پڑا کسی کو۔ اسی طرح سے جو ہے دوسرے جو صاحب تھے ہمارے، ایک اپنا اٹینڈنٹ چوکیدار تھے، وہ دودھ پلایا کر چائے بنا کر بیچا کرتے تھے، وہ کوئی 20 کلو دودھ میں سے چھپکلی نکلی، کسی کو کوئی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ تو یہ کلنگ ہے۔ تو شریف خان صاحب سے میری اس سلسلے میں بات ہوئی تھی، یہ ایسے کوسچن ہے جو ہم سے کرتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں، ٹیچروں کی کمیونٹی میں بیٹھتے ہیں، اسکولوں کالجوں کے اندر اساتذہ پوچھتے ہیں۔ تو ان سے میں نے ڈسکس کیا تھا، ان کا خیال تھا کہ میں بھی چھپکلیوں کی لڑائی کے دوران کچھ چھپکلی زخمی ہو جاتی ہے، کچھ چگاٹ میں آ گئی، کوئی کہیں زخمی ہو گئی، تو وہ چھپکلی جو ہے وہ اس وقت اس پر کوئی بیکٹیریل کالونی بن جاتی ہے، وہ زہریلی۔ یہ ایک تحقیق طلب کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور دلچسپ جو ہے آپ کو ایک چھپکلی کے بارے میں، یہ دم توڑ لیتی ہیں۔ تو یہ دم توڑنا یاد رکھیے گا، ان کا ڈیفنس میکانزم ہے۔ بعض کا تو غور کیجیے گا، آپ نے جوتا اس کے بہت قریب لگا ہوتا ہے تو چھپکلی کیا کرتی ہے، دیوار کے ساتھ اپنی ٹانگوں پچھلی کا زور لگا کر اس دم کو توڑ کر نیچے گرا دیتی ہے۔ جتنا بھی شاطر تیز تراز انسان ہو، کچھ دیر اس کی توجہ اس دم کی طرف ہو جاتی ہے، اتنی دیر میں چھپکلی کو موقع مل جاتا ہے کہ وہاں سے وہ جو ہے نکل جائے۔ تو وہ اپنے ڈیفنس میکانزم پر جو ہے نا وہ دم توڑتی ہے۔ وہ جو جوتا چلا رہا ہوتا ہے اس کی کوئی بہادری نہیں ہوتی کہ چھپکلی جو ہے وہ زہریلی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ چھپکلی کوئی زہریلی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر پائی جاتی ہیں، تو یہ بھی بتائیے گا کہ سانپوں کا کوئی منکا ہوتا ہے اور وہ زہر چوستا ہے؟ جی بالکل، یہ بھی جوگیوں کی کمائی کا ذریعہ ہے۔ بالکل کسی سانپ میں کوئی منکا نہیں ہے۔ یہ ہائیگروسکوپک سبسٹانس ہوتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ جو دوائی کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں ملتی ہیں، اس میں ایک تکیے کی طرح کا چھوٹا سا جو ہے وہ ڈالا ہوتا ہے کپڑے کا، اس کے اندر ایکچولی جو ہے وہ ہائیگروسکوپک جو ہے سبسٹانس ہوتا ہے سلیکا کا، جو نمی کو جذب کرتا ہے۔ اسی طرح سے جوگی جو ہے اس سبسٹانس کو وہ سانپ سے کٹوا کر اوپر بھی لگا دیتے ہیں، وہ پانی وہ جذب کر لیتا ہے، پھر اس زہر کو وہ اس طرح نچوڑ کر بھی دکھاتے ہیں۔ ایکچولی اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، وہ سانپ بھی انہوں نے غیر زہریلی سانپ سے ڈسوایا ہوتا ہے۔ تو وہ صرف کسی سانپ میں کوئی منکا نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ تو بین اندر سے ایک بات یاد رکھا جائے کہ جب بھی جوگی آئے بین کی آواز سنے، وہ سانپ کے لیے نہیں ہوتی، گھر بیٹھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ انہیں پتا ہو کہ باہر جوگی آیا، اس کو ہم نے آٹا دینا ہے، خیرات دینی ہے۔ وجہ میں نے بتا دی ہے کہ وہ جو سانپ ہے بین کی آواز پر اٹھتا کیوں ہے، تو اس کی نظر کیونکہ انتہائی دھندلی ہوتی ہے دن کو، تو بین کی اگر آپ شکل دیکھیں تو پیچھے کدو سا لگا ہوتا ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑا سانپ ہے، اس کو کھا نہ لے۔ تو وہ جدھر موو کرتا ہے چھڑی کے ساتھ، وہ سانپ ادھر موو ہوتا ہے کہ یہ میرے اوپر اٹیک نہ کرے۔ میں نے کوئی 50 مرتبہ اس کو جوگیوں کو پیسے دیے ہیں، انہیں کہا جی کہ یہ چھڑی لے لے، بین نہیں، اس کی چھڑی آگے کرتے اس چھڑی پر بھی سانپ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ساتھ ساتھ موو کرتا ہے۔ تو اس کی نظر کی کمزوری ہے، ادروائز بین کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ بین تو صرف گھروں میں بیٹھے لوگوں کے لیے کہ جوگی کو آٹا خیرات دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ کے فرما رہے تھے کہ سانپ بڑے فائدے کے ہیں، اگر یہ فائدے مند ہیں تو کیا کسانوں کے لیے سانپوں کی فارمنگ ہونی چاہیے یا وہ کریں اس کی فارمنگ؟ دیکھیں، ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کے اندر وٹاکر پوری ایک فیملی ہے جو سانپوں سے لو کرتے تھے، وہ پارٹیشن کے بعد وہ واپس نہیں گئے۔ اب بھی وہ انڈیا کے اندر وہ فیملی جو ہے وہ سانپوں کی فارمنگ کرتی ہے اور ان کی تعداد بڑھا کر کسانوں کو دیتی ہے کہ یہ سانپ غیر زہریلے ہیں، آپ ان کو پالیں۔ 100% پاکستان کے اندر بھی حکومت کی
پرستی کے اندر جو ہے ان کی فارمنگ ہونی چاہیے، ان کی پروٹیکشن جو ہے سانپوں کی ہونی چاہیے. اور اس دنیا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا اربوں ڈالر کا غلہ جو ہے یہ سانپ چوہوں سے اپنا بچاتے ہیں. تو کسانوں کو ہمارے ضرور ایسے جو ہے گورنمنٹ کی سطح پر بریڈنگ سینٹر ہونے چاہیے جہاں ہم کسانوں کو دیں کہ وہ اپنی فصلوں پر انہیں چھوڑیں تاکہ چوہوں کو وہ ایک تعداد کے اندر رکھ سکیں. جی ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ سانپ زہریلے نہیں ہیں، صرف تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے. ڈاکٹر محمد واجد کمال صاحب کا بہت شکریہ، وہ پروگرام میں تشریف لائے. انشاءاللہ دوبارہ ان سے ملاقات ہوگی. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان اقبال ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.